انشاءاللہ ہم لوگ آج جو ہے ہمارا سیکنڈ ماڈیول ہوگا ویک 2 کا، مومن یا منافق۔ اس کے بارے میں پھر سے ایک بار بتا دیتی ہوں کہ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ ڈاکٹر عمر سلیمان کے لیکچرز ہے، انہوں نے جو ہے تفسیر الطبری اور امام الازلوسی کی روح المعانی سے لیا ہوا ہے، اور سیرہ جو ہے ابن ہاشم، اور حدیث ان کی زیادہ تر بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایمان کا لغوی معنی جو ہے ہوتا ہے وہ لفظ سے آتا ہے امن۔ امن سے جو ہے یہ لفظ آتا ہے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی، حفاظت کرنا، حفاظت، امن میں رہنا کسی کے۔ ایک انسان جو ہے ایمان والا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے ہر دوسرا انسان جو ہے اس سے محفوظ رہتا ہے، اس کے پڑوسی اس سے محفوظ رہتے ہیں، ایک مسلمان سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے ناموں کو دیکھیں گے تو الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، تو یہ سیکوینس کو اگر دیکھیں گے تو السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے المؤمن کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا لیا ہوا ہے۔ اللہ المؤمن ہے، صحیح ہے، اللہ جو ہے المومن ہے۔ اور مومن کون؟ اللہ، یہاں پر اللہ مومن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ایمان لایا، نہیں، یہاں پر اللہ وہ ہے جو ہمارے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور پھر ہم کو جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ایمان لایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ایمان لائے ہے اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے، المؤمن، اور پھر اس کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، اور دیکھو جب المومن ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور یہی راستہ المومن کا راستہ ہی جو ہے ہم کو سیفٹی اور ہماری حفاظت کرتا ہے ہر قسم کی برائی سے، مصیبت سے، تکلیف سے، اور آخر میں جو ہے عذاب سے۔ اور ویسے بھی جو ہے اگر ہم کو کسی سے ڈر لگ رہا ہو تو ہم کو جو ہے اللہ کو المؤمن کے نام سے جو ہے پکارنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ قریش میں اطمعوا من جوع وآمنهم من خوف، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہے نا جس نے تم جب بھوکے تھے، امنہم من جوع، جب تم جو ہے اطمنہم من جوع، تم کو کھانا کھلائے جب تم بھوکے تھے، اور امنہم من خوف، جب تم ڈرے ہوئے تھے، جب تمہارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، جب تمہارے پاس مصیبتیں تھی، خوف تھا آس پاس، تو اللہ ہی تھے جس نے تم کو امن نصیب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مومن کو بھی جو ہے امن اور سکون اور سیفٹی اور حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی جو ہے ہمارے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، وہی جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے ہمارے اندر۔ اور جب ہم اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایمان کو بڑھاتا ہے۔ وہ ایمان دینے والا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے جو ہمارے ایمان کی اور ہمارے یقین کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو نام آتے ہیں السلام اور المؤمن، یہ ساتھ میں آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہم جو ہے پیس اور سیکیورٹی، سامنے والے کے اوپر جو ہے سلامتی بھیجتے ہیں۔ امن جو ہے سیکیورٹی کی اونچا درجہ ہے۔ ایک مسلمان سلام دیتا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ میں تم کو جو ہے سلامتی پہنچاتا ہوں یا سلامتی بھیجتا ہوں، لیکن مومن وہ انسان ہے جو صرف سلامتی نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے، اپنے شر سے بھی جو ہے لوگوں کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ مسلم وہ ہے جو سلام بھیج رہا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو صرف اپنے سلامتی نہیں بھیج رہا ہے بلکہ ایک درجہ زیادہ، اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کو بھی جو ہے اپنے شر سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور مومن کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ میں تم کو جو ہے سیکیورٹی دوں گا، یعنی سلام جو ہے میں تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن مومن ایک درجے آگے ہے کہ میرے وجہ سے تم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہی حدیثوں میں ہے نا کہ ایک مومن سے دوسرا، اب اس کا پڑوسی اس سے اس کے شر سے اس کا پڑوسی حفاظت میں رہتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے جو یقین لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی کہ یؤمنون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب کے اندر ایمان لائے، غیب کے اوپر ایمان لائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ یومن کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ امام الزہری کا مطلب کیا ہے؟ یؤمنون کا مطلب کہ ایمان جو ہے عمل میں ہوتا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ ربی ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یؤمنون کا مطلب ہے یخشعون، یعنی وہ لوگ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ کبھی یہ تینوں کی باتوں کو اگر سمجھیں گے تو ایسے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خشیت بھی رکھتے ہیں۔ خشیت بھی ایسی محبت کے اور ایسا ڈر کہ دونوں کو ملا کے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر غیب کی اور دیکھی اندیکھی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پہلے ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خشیت میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ امام الطبری نے جو ہے یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ لا کے کہا کہ ایمان لانا غیب کے اوپر ایسا ہے اپنی زبان سے، یعنی اپنے قول سے، اپنے عمل سے عملاً، اور اپنے عقیدے سے اعتقاداً۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں جب انسان رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایمان کے اندر ہی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان کو فیل کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو ہے ایمان کو فیل کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم ہماری زبان سے جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے جو ہے اس کو وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ ایمان لانا، یقین کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتابوں میں اللہ کے، کیونکہ غیب، اللہ بھی غیب ہے، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، کیونکہ نبی بھی تو آج کی تاریخ میں دراصل دیکھا جائے تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہی ہے نا۔ ہم نے تو نہیں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو بس غیب کی باتوں پر ایمان لا رہے کہ ہاں وہ تھے، ہسٹری بکس میں ہم نے پڑھے، صحابہ سے سن رہے، قرآن میں پڑھا، ہمارے لیے تو وہ غیب ہی ہے، تو ہم نے ان پر بھی ایمان لایا۔ اور پھر جو ہے ان ساری چیزوں کو ایمان لانے کے بعد میں جو ہے اپنی زبان سے کہنا، اور پھر اپنے عمل سے جو ہے اس کو تصدیق کرنا۔ ایمان جو ہے پہلے دل میں بنتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ زبان پر آتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے وہ عملی جامہ وہ پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان لایا وہ اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہاں پر یہ بتایا کہ ایمان اور عمل دونوں، نیک عمل جو ہے ہاتھ ساتھ میں ایک ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیے۔ خشیت جو ہے کیا ہے؟ خشیہ کیا ہے؟ ایمان کا پھل ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور خشیت جب انسان کے دل، وہ پھل جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پھل جو ہے وہ زبان پہ آتا ہے، اور پھر جب وہ انسان جو ہے اس کے بعد وہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء قلب منیب، یعنی کہ جو اللہ کی جو رحمان ہے اس کی خشیت میں تھے، اس کو بغیر دیکھے، اور پھر ان کا دل جو ہے صرف اور صرف اس کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ یہاں پر جو ہے خشیت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے دل میں پھر جو ہے ایمان پنپنا شروع ہو جاتا۔ خشیت اللہ، قال تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک جو علم والے ہیں، جو علماء ہے، اب اللہ کے جو سرونٹس ہے، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں، وہی سب سے زیادہ خشیت رکھتے ہیں۔ ڈیڈز، ہمارے عمل کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عمل جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ دیکھو فار ایگزامپل السماء والابصار والافئدہ، صحیح ہے؟ جتنا زیادہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنیں گے، تم دیکھیں گے، اور جتنا تم ان کے بارے میں سوچیں گے، جتنا تم اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا تم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارا ایمان جو ہے تمہارے دل میں بڑھتا جائے گا۔ کیسے؟ تم کنٹینیوسلی جو اللہ قرآن سن رہے ہو، یا تم قرآن پڑھ رہے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر قدرت کے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے اوپر جو ہے غور و فکر کر رہے ہو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کو ایکسپیرینس کر رہے، لوگوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ تم عبرت حاصل کر رہے، اور پھر تم جو ہے اس پر عمل کر رہے. کیسے عمل کر رہے؟ نیک عمل کر رہے، زیادہ سے زیادہ تم ذکر کر رہے، زیادہ سے زیادہ تم صدقہ کر رہے، خیرات کر رہے، نماز پڑھ رہے. تو کیا ہو رہا؟ تمہارا ایمان جو ہے تمہارے دل میں بڑھ جا رہا. اگر تم نے عمل نہیں کیے تو تمہارے دل کے اندر کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے دل کو زندہ رکھنا، ہمارے دل کے اندر جو ہے ہمارے ایمان کو کنٹینیوسلی جو ہے زندہ رکھنا اور اس کو بڑھاتے رہنا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف اور صرف ہمارے عمل سے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھو قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لاتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. اوکے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہوئے، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں اپنے زبان سے، اپنے عقیدے پر، اپنے عمل سے، اور اللہ کی خشیت رہتے. یہ لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے ان کو، اور وہ اس پر اس کی شہادت بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایکٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. ایک مومن کی کوالٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ صرف جو ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں میں دیکھوں گا تو میں یقین کروں گا. نہیں، وہ یقین کرتا ہے، وہ بغیر دیکھے سے بھی جو ہے وہ یقین کرتا ہے. اور ہمارے لیے جو کچھ بھی قرآن اور سنہ کے تھرو جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہے، جیسے جہنم، جنہ، دجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاجوج و ماجوج. ابھی دیکھو ہم بولیں گے کہ یہ کیسے غیب ہے؟ دجال ہمارے لیے آج کی تاریخ میں غیب ہے، یاجوج و ماجوج آج کی تاریخ میں ہمارے لیے غیب ہے، کیونکہ وہ جب آئیں گے جب وہ جو ہے مینیفیسٹ ہوں گے، لیکن آج تو ہمارے لیے غیب ہی ہے نا وہ. اور پھر جب ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، کیسے؟ اپنے عقل کے ساتھ. یہ نہیں ہم اپنی جو ہے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ویسے کیسے ہوتا ہے. نہیں، پورے پورے ایمان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے دماغ کے ساتھ اس پہ عمل لانا، اس کا احساس کرنا، اور تمہاری تمہاری روحانیت کے تھرو، اور تم جو ہے پھر اس کی کمپلیٹ اس کی تصدیق کر کے جو ہے تم بالکل دل کے ساتھ جو ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور پھر تم جو ہے اپنے پورے غیب کا جو کانسیپٹ ہے، غیب کا جو آئیڈیا ہے، غیب کے بارے میں جو ہمارا ایک تھنگ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اس کے اوپر ہم اس کا پورا ایمان لاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے ان لوگوں کے لیے کتنا صاف تھا جنہوں نے ان کو دیکھا ہے نا، انہوں نے ان کے ساتھ رہے، چلے پھرے، کھائے پیے ان کے لیے. مگر میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان ان لوگوں سے بہت زیادہ بڑا ہے جو ایمان لائے بغیر دیکھے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے غیب کے حصے ہے، صحیح ہے نا. اب ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صرف کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. صحابہ کے لیے تو وہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ تو اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے. ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو ہے وہ بیت المقدس گئے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ رجا جو ہے ایک بہت اچھے عابد تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. وہ صحابی نہیں تھے، رجا رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعین تھے، اور وہ جو ہے بہت زیادہ اپنی عبادت میں آگے تھے. اور وہ جو ہے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کے ٹیچر بھی تھے، ایکسیپشنل اسکالر تھے. ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور صحابی تھے، اور وہ ایک دن بیت المقدس آئے، اور ان کو جو ہے رجع المحیوہ رحمہ اللہ تابعین وہ ملے، اور وہ وہاں پر رکے، ان کی نماز ختم ہوئے تک کے رکے. پھر دونوں ایک دوسرے سے ملے. پھر ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ایک گفٹ ہے اور آپ کا ایک حق ہے میرے اوپر. میں آپ کو جو ہے ایک حدیث سناتا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے سنا کہ ہم ایک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کوئی لوگ ہیں جو ہم سے بھی اچھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آپ لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ میں یقین رکھیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا. وہ آپ کے بعد آئیں گے، اور ان کو کتاب دی جائیں گی جو دو کوروں کے بیچ میں ہوں گی، جو ورقوں کے بیچ میں ہوں گی، یعنی کور آگے کا پیچھے کا کور ہوگا جو قرآن ہے. پھر بھی وہ اس میں ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور ان کو جو ہے تمہارے سے زیادہ اجر ملے گا، ٹوائس، دو بار کا اجر ملے گا. تو صحابہ
بولے کہ 2 بار کا اجر مطلب کیسے کیا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے قرآن پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان لایا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے علم میں غیب پر بھی ایمان لایا. تو یہ ہمارے لیے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک دن آئیں گے تمہارے بعد میں جو بہت مشکلوں کے دن ہوں گے اور جس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی. سوچو صحابہ جو احد دیکھے، جو بدر دیکھے، خندق میں اپنے پتھروں کو، پیٹ کو پتھر باندھے تھے، ان کو آپ سے کہہ رہے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دن آئیں گے جو بہت مشکل کے دن ہوں گے اور جن میں صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا. وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہوگا، اور جب اس وقت جو ایمان لائیں گے تو وہ جو ہے اس کو 50 لوگوں کا ثواب ملے. تو صحابہ نے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 50 یا ان کے 50؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، تمہارے 50. یعنی آج کی تاریخ میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے باتوں کو، اللہ پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، غیب پر ایمان لاتے، اس کی تصدیق کرتے، اس کو اپنی زبان سے بولتے اور پھر اس پر عمل کرتے، تو ایسا ہی مانو کہ ہمارا اجر جو ہے 50 صحاباؤں کے برابر ہمارا ایک کا اجر ہوگا. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے البقیع میں تھے، اور البقیع میں نے کہ وہاں ایسے میرے کچھ چاہنے والے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے اپنے لوگ ہیں، اور کاش میں ان کو دیکھ پاتا. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھنے کی حسرت رکھ کر رہے کہ کاش میں ان کو دیکھ پاتا. تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر ہے، آپ انصاریوں کے بارے میں بول رہے ہیں، مہاجرین کے بارے میں بول رہے ہیں، یا وہ جو شہید ہو گئے، جو گزر گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے میں ان لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور جو یہ پوری دنیا کو جو ہے صرف مجھے دیکھنے کے لیے قربان کر دے کے لیے تیار ہوتے، صرف مجھے دیکھنے کے لیے پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو دولت ہے وہ دے دیں گے کہ بس ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو، اور وہ میرے میں ایمان لائیں گے جبکہ وہ مجھے نہیں دیکھے ہوئے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں بنایا رب العالمین. اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے کو اس کا 2 اجر ہے. اور ہم کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحاباؤں کا اجر جیسے کوئی طرح سے کم ہو جانا. یہ ہمارے پاس پہلے نبیوں کے بعد میں جو ہے شہداء، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پوری لسٹ ہے، جیسے میں نے سیرت کے اندر بتائی تھی کہ ان کی کیا درجات ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے ہماری ہمت افزائی کرتی ہے کہ ہمارے کو جب یہ باتیں معلوم پڑتی تو ہم کو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور عمل کرنے کے لیے ہم کو اور ہمت افزائی کرتی ہے ہماری. الذین یؤمنون بالغیب، اب نے یہ پڑھ لیا. ویقیمون الصلاۃ، یہ کیا ہے ویقیمون الصلاۃ؟ کہ وہ اپنی نماز کو قائم کرتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے کمپلیٹ اور پرفیکٹ کیسی ہوتی ہے؟ اپنے رکوع سے، اپنے سجدے سے، تلاوت سے، اس میں خشوع ہونا چاہیے، اس میں بڑے دھیان سے پڑھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ بس پڑھ رہے کر کے پڑھ رہے، بلکہ ہر لحاظ سے جو ہے نماز کو قائم کرنا، وضو سے لے کر آخری تک کے جو ہے نماز کے اندر تم نے رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی رحمت ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر جب خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی رحمت ہے. الطبری رحیم اللہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. نماز جو ہے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ میں کھو دیتے اس کی وجہ سے، اور ہم اس دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے، اور اس سے کیا ہوتا، وہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا، اپنے آپ کو دنیا سے دور لے جاتے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے اور اللہ کے ساتھ بالکل کھو جاتے اللہ کی عبادت میں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ تمہارا مقصد کیا رہتا اس وقت؟ تمہارا اس وقت مقصد کیا ہوتا؟ آخرت کی زندگی کا پرسیو کرنا، آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا. یہ زندگی تمہارے لیے حاصل کرنے کی نہیں ہے، تمہاری زندگی جو ہے آخرت حاصل کرنے کی. زکوٰۃ کیا ہے؟ بیر منیمم ہے، بیر منیمم. اوکے، مطلب کہ اگر تمہارے پاس 1000 روپے ہے تو اس کا 2.5% دینا ہے. بالکل معمولی سی چیز ہے زکوٰۃ. اگر دیکھا جائے تمہارے پاس بہت دولت ہے تو اس کا 2.5% ہی تم کو دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے جب بیر منیمم ہی دیا گیا ہوا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ آگے بڑھ کے ڈیولپ ہوا. جیسے شہادہ تھا، لیکن بعد میں فاسٹنگ آیا، رمضان کے 2 ہجری میں جو ہے روزہ فرض ہوا. اس کے پہلے کیا تھا؟ عاشورہ کے روزے، عرفہ کے روزے،
ایام المعدودات جو تھے، اور جو ہے یہ روزے اس وقت فرض تھے، اور تمہارے پاس جو آپشن تھا فدیہ کا بھی، اوکے، غریبوں کو کھلاؤ یا مت کھلاؤ، یہ آپشن ہے تمہارے پاس۔ بعد میں جب رمضان آیا رکن بن گیا وہ اسلام کا، اور پھر جو ہے عاشورہ، عرفہ، ایام المعدودات، یہ سب جو ہے یہ کیا بن گئے؟ نفلی عبادت بن گئے، ہے نا۔ حج سب سے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، مطلب زندگی کے آخر میں حج کو فرض کیا۔ تو ہم اسی لیے نا کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں شہادت، صلاح اور زکوٰۃ، کیونکہ اس وقت تک حج آیا نہیں تھا، ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سیرہ ہے نا، ہسٹری ہے، جیسے جیسے آپ کی لائف بڑھ رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، لاز آتے جا رہے، تو ویسے ویسے جو ہے یہ چیزیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر نمایاں کرے۔ تو جب تک آپ لوگ معلوم تھا اس وقت جو جو چیزیں تھی آپ سب نے وہ بتایا۔ نفقہ کیا ہے؟ نفقہ، نفقہ ہم نے دیکھے پچھلی بار ایک ٹنل کو بولتے، کریکٹ، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اندر سے کسی چیز کو باہر نکالنا، ہے نا۔ منافق جب نفقہ ٹنل کے اندر رہتا ہے تو ادھر سے باہر آتا ہے، تو نفقہ سے ہی ورڈ آتا ہے انفاق، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سوچو نا کہ ہم جو ہے، اور اسی لیے جو ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ برہانہ، صدقہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا پروف ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ اور کیسے اندر سے باہر کیسے آتا؟ تمہارے دل سے نکل کے تمہارے ہاتھ تک آتا ہے، تو وہ بات تمہارے دل میں پیدا ہوتی، بعد میں وہ تمہارے ہاتھ میں آتی، وہ پیسہ تمہارے پاکٹ سے نکلتا اور بعد میں جا کے باہر آتا، تو یہ نفقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص زکوٰۃ کا ورڈ اس لیے نہیں یوز کیا کیونکہ زکوٰۃ تو بعد میں فرض ہوئی، اس کے پہلے تو جنرل چیریٹی تھی، ایک اوبلیگیشن تھا کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کرکہ یہاں پر جو ہے اللہ نے زکوٰۃ کا نہیں کیا ہوا ہے ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے چیریٹی کا ذکر کیا ہے بعد میں جا کے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پہلے نماز پڑھتے تھے، سجود اس کا حصہ تھا، بعد میں جو ہے نماز کی رولز برابر آنے لگے، روزے رکھتے تھے لیکن بعد میں روزوں کے بارے میں رمضان میں فرض ہوا، اسی طرح سے جو ہے زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات کرتے تھے لیکن بعد میں زکوٰۃ کی شکل آئی۔ اور اس وقت ایسا تھا کہ جیسے تمہارے کو صدقہ دینا ہے دو، لیکن بعد میں جو ہے زکوٰۃ کی اسپیسیفک رولنگ آ گئی۔ اچھا، اب منافق کا کیا معاملہ ہے؟ منافق جو ہے اپنی آخرت کو استعمال کرتا کس لیے؟ یہ دنیا بنانے کے لیے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہے تو وہ خرچہ کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ علم استعمال کرتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو وہ دنیا بنانے میں یقین زیادہ رکھتا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں رہتا۔ اور پھر دوسری کوالٹی کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھیں کہ وہ نماز قائم کرتے، سب سے پہلے تو علم پر ایمان لاتے، غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جو یقین کرتے ہیں کس میں؟ جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی آپ سے ان پہ جو نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت میں، صحیح ہے نا۔ تو ہم کو یہ بات، ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پہ بھی ایمان لایا ہے، ہم نے جو ہے تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحف پر سب پر ایمان لائے، اور بعد میں ہمارا یقین ہے کس پہ؟ آخرت پہ، پورے یقین کے ساتھ جو ہے ہم آخرت پہ یقین رکھنا بولے تو کیا؟ جو دن پہاڑ جو ہے روئی بن جائیں گے اور سورج جو ہے نیزے کے ڈسٹینس تک آ جائے گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے سب اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ہوگا یا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، سب کی پونچھ ہوں گی، کتنے سالوں تک ہم کھڑے رہیں گے، یہ سب چیزیں آخرت کا حصہ ہے۔ جنت، جہنم، پل صراط، قنطرہ کا پل، یہ ساری چیزیں جو ہے آخرت کا حصہ ہے، اس کی کوئی بھی ایک ایسپیکٹ کو ہم نگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتے یا ڈینائی نہیں کر سکتے، کہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کرتا۔ الغیب جنرل ہے لیکن آخرت، یہاں پر پھر سے دیکھو، الغیب پر ایمان لانا، لیکن آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسپیسیفک بتایا کہ آخرت پر بھی ایمان لانا۔ اب یہاں پر جو نیکسٹ ورس ہے، جو دوسری آیت ہے،
اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دوسری آیت میں کہ پرابلم یہ پروف کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ بتاؤ یہ کیا بولیں یہاں، پروف کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے یقین ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو دکھ نہیں سکتی، ہم نے غیب پر ایمان لائے ہے۔ پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم تمہارے اپنے دل میں ہے جو ہدایت نہیں لے رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی 6 آیت میں کہ یہ جو لوگ یقین نہیں، جو ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے کفر کیا، یہ ان کے لیے سیم ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا ان کو نہیں ڈراؤ، وہ نہیں ایمان لاتے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یعنی تم ان کو سمجھاؤ یا ان کو مت سمجھاؤ، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ مجاہد جو ہے یہ بہت بڑے اسکالر تفسیر کے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ ان کا اتنا اچھا کہنا ہے کہ جو 4 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی شروع کی، یہ جو ہے ایک مومن کو بتاتے ایک مومن کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیتیں وہ ایک کافر کو بتاتے کہ کافر کیسا، لیکن منافق کو بتانے کے لیے اگلی 13 آیتیں جو ہے منافق کو بتانے کے لیے سورہ بقرہ میں 7 سے لے کے 16 تک۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ہے نا؟ اگر تمہارے پر اور اس میں دیکھو یہاں پر جو ہے آخرت پر یقین لانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر تمہارا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ امکانات ہے اس کے کہ تم اس کو بیچ دیں گے دنیا کے واسطے، دنیا کے خاطر۔ اور اسی طرح سے اگر تمہارا عقیدے میں آخرت پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تم پوری دنیا اس کے لیے بیچ دیں گے، لیکن اپنی آخرت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ابھی جیسے کہ جو ہے یہاں پر نماز اور صدقہ ہر نبی کی امت کے اوپر اس کی شریعت تھی، اوکے؟ اور یہ کیا تھا، کیوں تھا یہ نماز اور صدقہ کیوں تھا ہر نبی کی امت کے اوپر؟ کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے اور صحیح ہے، یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ تم نماز پڑھتے ہیں اور تم صدقہ کرتے ہیں؟ اگر یہ دونوں میں گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب تمہارے عقیدے میں بھی گڑبڑ ہے۔ تمہاری جتنا مضبوط تمہارا عقیدہ ہوگا اتنی تمہاری اچھی نماز ہوگی اور اتنا تمہارے لیے صدقہ کرنا آسان ہوگا، اوکے؟ جتنا اور جیسا تمہارا ایمان آخرت پہ بڑھتا جائے گا اتنی طاقت کے ساتھ جو ہے تم اپنے عمل کو کریں گے، کوانٹٹی میں بھی تم اس کو بڑھائیں گے اور کوالٹی میں بھی تم اس کا خیال رکھیں گے۔ کوانٹٹی میں اگر اتنی نماز پڑھتی تو میں نفلیں پڑھوں گی، میں روزے رکھوں گی، میں یہ کروں گی، اور کوالٹی میں بھی پھر مجھے خشوع اور خضوع دونوں پیدا ہوا۔ ابھی جو ہے دیکھو بی بی مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، ان کا ایمان پرفیکٹ تھا، جبکہ ہم دیکھا جائے تو ان کا عقیدہ سیم تھا لیکن ان کی شریعت الگ تھی، لیکن ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آنر کیا، بیسٹ عورتوں میں جو ہے ان کا نام لکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو ایمان تھا، اس وقت کا جو عقیدہ تھا، اس وقت کی جو شریعت تھی، اس پر انہوں نے پورا ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو معاملات دل کے ہوتے، دل سے جو تصدیق ہوتی نا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان زیادہ پسند ہے۔ ابھی جو ہے ایمان کے کیا ہے، منیمم ایمان کا جو ہے، تم ایک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو ہے تم یہ چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، توحید پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ تو ایمان لانے کی جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں ہمارے۔ ایمان لانا مینس کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ بیر منیمم ہے، اتنا ہم کو کرنا ہی ہے۔ توحید پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، ملائکوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، نبیوں پر، یوم القیامت پر اور قدر پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہاں پر جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں اور وہ سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ فلاح پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ملیں گا ہم کو؟ تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ میں روز ان میں کتنی بار جو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور پھر مفلحون کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انعمت علیہم، جن کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے
اپنا انعام رکھا ہے. یہ کون ہے؟ صحابہ ہے، نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر جو ہے سارے سلف ہمارے جو صحیح راستے پر تھے. اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ایمان بھی لائے ہیں، اور وہ اپنے عمل میں بھی کر رہے ہیں، تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے کامیاب رہیں گے. اور ایک منافق کیسے نظر آتا ہے، کیسے دکھتا ہے وہ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یعنی کہ ایک منافق وہ ہوتا ہے جنہوں نے جو ہے دلالت خرید لی، کیا بیچ کر؟ ہدایت بیچ کر. ہدایت ہماری جیسے کرنسی ہوتی ہے، ڈالرز، روپیہ، ین اور یورو، یہ پیسے ہے. اس کا پیسہ کیا ہے؟ اس کا پیسہ ہدایت ہے. اس نے ہدایت بیچ کر کیا خرید لیا؟ دلالت خرید لی. اس نے جو ہدایت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس نے جو ہے دلالت خرید لیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور یہ تجارت وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچانے والی. ایک منافق کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز کو استعمال کرتا ہے اپنے ایک اچھی چیز کو استعمال کرتا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یعنی کہ اس کے پاس علم ہے، اگر وہ علم کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کے بجائے وہ کیا کریں گا؟ لوگوں سے اٹینشن حاصل کرنا، اس کو ریاکاری کے لیے لوگوں اسکالرس کے ساتھ حجت میں آ جائیں گا، اور یا تو پھر جو بیچارے غریب ہیں جن کو نہیں اتنی معلومات ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے. تو یہ ایک منافق کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے تمہارے دل کی کنڈیشن جو ہے اس وقت پتہ چلتی ہے جس وقت اور جس طریقے سے تم قرآن پڑھتے ہو. اگر تمہارا دل قرآن ہدایت پانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو تم کو ہدایت، اگر تم قرآن کے اندر مسٹیکس پانے کے لیے پڑھ رہے تو تم کو وہی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو میسج ہے یہ اس کا پھل ہے. قرآن کا پھل کیا ہے؟ اس کی ہدایت ہے. اوکے، وہ میسج سے جو ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ اس کا پھل ہے. لیکن یہ پھل کدھر پنپتا ہے؟ ہمارے دل کی زمین میں پنپتا ہے. اگر ہمارا دل نرم ہے اور ایسا فرٹائل ہے کہ جس میں جو ہے وہ آیتیں اتر رہی ہے تو وہ پھل اس کا نظر آئے گا، ہدایت نظر آئیں گے ہمارے قول اور ہمارے عمل میں. لیکن اگر ہمارا دل سخت ہے تو وہ تم کتنا بھی اس کے اوپر قرآن ڈالو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کی جو خواہشات کو مارنا. ہمارے اندر اگر کوئی ایگو ہے، کوئی انا ہے، کوئی ایروگنس ہے کہ نہیں میں ایسے کیسے ہو سکتا، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں تو ایسا ہو رہی، تو یہ چیزوں کو اپنے دل سے اگر قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ کنٹینیوسلی جو ہے اسکروٹنگ کرتے رہنا. میرے میں یہ غلطی ہے، میرے میں یہ غلطی ہے، میں اس کی ریکٹیفیکیشن کروں گی. استغفار پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اور کبھی جو ہے اللہ کی آیتوں کے آگے حجت نہیں کرنا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. کہ ان کے دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دلوں میں ان کی بیماری ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ایک مسلمان کا دل، ایک مومن کا دل ایک زندہ دل ہے، زندہ دل ہے جو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے، جو فرٹائل ہے. ایک کفار کا دل کیسا؟ اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے. لیکن ایک منافق کا دل کیسا ہے؟ اس کے اندر بیماری ہے، ایک قسم کی سکنس ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے؟ یہ بیماری کو اور بڑھاتا ہی ہے. اور کیا ہوگا؟ یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے کیا کریں گے؟ یہ بہت زیادہ عذاب برداشت کریں گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. مصلحون. ابو جہل کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہماری باپ داداؤں کا کیا ہوگا؟ اوکے، ہماری جو خداؤں کا کیا ہوگا؟ میں تو صرف اصلاح کر رہا ہوں سوسائٹی کی. میرے کو جو ہے سوسائٹی کے جو اتنا جو ہے ہمارے سلیوز بھی جو ہے ہمارے خلاف اٹھ جا رہے، یہ نہیں چلنے والا. اس نے کیا اپنی سوسائٹی کی اصلاح کے نام کے اوپر اس نے کیا کیا؟ ہدایت کو ٹھکرا دیا. جبکہ اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم سے ہے، سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکا یقین تھا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ بنو مخزوم سے نہیں تھے، اس لیے اس کو زیادہ چڑ تھی. کیونکہ ٹرائبل رائولری تو وہ زمانے میں بہت تھی، دشمنی، قبائل کے بیچ کی دشمنی. تو وہ وجہ سے جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کیا. اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایکسکیوزز بنایا، یہ بول کے میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو مصلحون میں سے ہوں. آن دی ادر ہینڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جینوئن نفرت تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے آنے کے بعد میں کیا ہوگا، سوسائٹی میں کتنی گڑبڑ ہو گئی، رشتہ داروں میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا، بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، جو سلیوز تھے وہ اپنے اونرز کے خلاف چلے گئے، اور بتوں پرستی کے تو پوری سوسائٹی کے اندر کیوس ہو گیا تھا، اور وہ وجہ سے جو ہے وہ چڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر وہ اپنے نفس اپنے خواہشات کی وجہ سے نہیں چڑے تھے، وہ سوسائٹی میں جو ہو رہا تھا اس کو لے کے وہ چڑے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی اصلاح کی، کیونکہ ان کے دل میں کجی نہیں تھی، ان کے دل میں بیماری نہیں تھی، ان کو جینوئنلی پرابلم تھی۔ لیکن ابو جہل کو معلوم ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کو پرابلم تھی، اس نے جو ہے ایک پرابلم کریٹ کیا، تو اللہ نے اس کی اصلاح نہیں کرتے ہوئے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کی۔ یہاں پر ہم کو یہ سبق سیکھنے ملتا ہے کہ ہمارا بھی دل اگر جینوئن ہے اور ہم پھر بھی غلط راستے پہ، تو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن اگر ہمارے دل میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس پہ ٹکے ہوئے، تو ہم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی مکہ میں، انہوں نے جب سچ دیکھ لیا تو اس کو ایکسپٹ کر لیا، یہ ان کے لیے ایزی ہو گیا۔ ابو جہل کے پاس پوزیشن تھی، وہ اگر مانتا کہ اگر میں ایکسپٹ کر لوں گا تو میری پوزیشن بھی جائیں گی، یہ کیا ہے، خواہش نفس۔ یہ وجہ ہے کہ انسان منافق کو جو ہے بہت فکر کرنا چاہیے اپنے آپ کی کہ کون سی خواہش ایسی ہے جو میرے راستے اور میرے اللہ کے راستے میں، میرے اور ہدایت کے راستے میں، یہ میرے لیے ایک رکاوٹ بن رہی ہے۔ اب جیسے کہ جو ہے ہم لوگ وہ اپنے آپ کو مصلحین کہتے ہیں، اوکے، مصلحون کہتے ہیں، کچھ اسکالرس کا مطلب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے ایسے گنہگار اپنے آپ کو یہ کنوینس کرتے کہ نہیں ہم تو اچھے ہیں، ہم تو اچھے انسان ہیں، اور جو ہے یہ قسم کی جو ایک غلط فہمی ان کے دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے، اور اس کو پھر وہ اتنے زبردست جسٹیفائی کرتے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں نا، ہمارا نیت اچھی ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم جو ہے کوئی اچھی چیز کے لیے کرے، اور وہ کیا ہوتا ہے حقیقت سے بہت دور نکل جاتے، وہ کب بہ جاتے ہیں حقیقت سے دور، یہ ان کو خود کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کہتے کہ مصلحون ہے، لیکن دراصل نہیں، یہ لوگ ہی مفسد ہے، یہی لوگ فساد کرنے والے، اور ان کو نہیں معلوم ہے، یا ان کو شعور نہیں ہے اس بات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ لَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے لوگوں نے ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بیوقوفوں کے جیسے ایمان لائے، سفہاؤں کے جیسے ایمان لاؤ۔ دراصل اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہی بے وقوف ہے، مگر یہ نہیں جانتے، اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ اب جو ہے اس وقت جو ہے شروعات کے دن میں جب اسلام آیا تھا، جب زیادہ تر لوگ جو ہے ایمان لائے تھے، کون تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ غریب تھے، ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، پوزیشن نہیں تھی، غلام تھے، کوئی بھی چیز جو ہے ان کو، ہاں یہاں پہ نوٹ کرنے کی چیز کیا تھی کہ کوئی چیز ان کو، دنیاوی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کو حق ایکسپٹ کرنے کے لیے روک رہی تھی۔ تو یہاں پر دیکھو جیسے انسان کے پاس وسائل آتے، پوزیشن آتی، پیسہ آتا، جو ہے اس کو حق ایکسپٹ کرنا اس کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے جیسے ایمان لاؤ، یہ سفہاؤں کے جیسے، یہ بیوقوفوں کے جیسے۔ سفہا کا مطلب ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ صفی سے آتا ہے، صفی کا مطلب کیا؟ جاہل نہیں، مگر صفی کا وہ انسان مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس کو دماغی طور سے جو ہے کمزور ہے، جو خود کا اپنے ڈیسیجن نہیں لے سکتا، جس کا خود کا اپنی رائے نہیں رہتی، اس کو آسانی سے کوئی بھٹکا سکتا، وہ خود کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے صفی ہونے کا الزام لگاتے تھے کہ تم لوگ جو ہے صفی ہے۔ مدینے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بولتے تھے کہ یہ تو صفی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دراصل یہی لوگ صفحا ہے۔ اور ان کا آرگیومنٹ کیا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہم نے جو ہے ہم اپنے باپ دادوں کا مذہب کیسے چھوڑیں گے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بت بناتے، ان کی عبادت کرتے، پھر دل کرا تو ان کو توڑ دیتے، کبھی بڑا تو اب سوچو کہ دراصل بیوقوف کون ہے؟ یہ بیوقوف ہے یا مسلمان بیوقوف ہے؟ یہاں پر جو ہے آپ لوگ جب یہ سن رہے یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک منافق کی نشانیوں کو ذکر کرو۔ ہر بار جو ہے یہ چیز کا لب لباب کیا آتا ہے؟ دنیا کی محبت، پوزیشن کی محبت، مال کی محبت، ڈیزائرز کی محبت ہی انسان کو حق سے دور لے جاتی ہے اور ہدایت سے دور رہتے۔ ہر بار میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں، اور آپ لوگ اپنے آپ سے کہو کہ ایسی کوئی چیز ہے میری زندگی میں جو مجھے حق ایکسپٹ کرنے کے لیے
روک رہی ہے، جو مجھے عمل کرنے کے لیے روک رہی ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال ہم کو خود کو پوچھنا چاہیے. جبھی جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ نرم فرٹائل لینڈ بنے گا جس کے اندر قرآن کا میسج اترے گا، اور پھر اس کا پھل جو ہے ہمارے عمل اور ہمارے قول و اعمال میں نظر آئے گا. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسمارٹ نہیں ہے جیسے اتنا سمجھتے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان کو یہ بات کا احساس بھی نہیں کہ کتنے اگنورنٹ ہے، کتنے جاہل ہے یہ لوگ، ہے نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے کہ ہم نے ایمان لایا، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے اپنے شیاطین کے ساتھ تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کی مستہزئون، ہم تو بس ان کی مذاق اڑا رہے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ منافق کی نشانی ہے. جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو تو ہم نے تو ایمان لائے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے اپنے شیطان کے ساتھ، اب ایسا ہم سوچیں گے ان کے شیطان کون سے ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا موکل ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی جن ہے؟ یہ کون سے شیطان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مدینہ میں ہو رہا ہے. یہ بات دھیان میں رکھو کہ یہ آیت مدینہ میں نظر آ رہی. تو ان کے شیاطین کون ہے؟ ان کے لیڈرز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ منصوبے بنا رہے تھے، اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، پلاٹنگ کر رہے تھے، اندر کے اندر جو اپنے آپ کو جو ہے جما رہے تھے، ایک جٹ ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شر کر رہے تھے، فتنہ پیدا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ تم کو اللہ سے دور لے جا رہے. تو یہ شیطان کا ہی کام ہے نا، اللہ سے دور لے جانا، حق سے دور لے جانا، ہدایت سے دور لینا. کون کرتا؟ شیطان ہے. اب وہ چاہے وہ جن میں سے ہو، وہ یا انسانوں میں سے ہو، جو بھی سچویشن میں تم کو اللہ سے جو دور لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شیاطین کے ساتھ جو ہے کمپیئر کر رہا ہے. اور وہ جب تمہارے ساتھ ہوتے بڑے کنوینئنس کے ساتھ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ تو اللہ ہی مذاق اڑا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کیسے چھوڑ رہا ہے؟ بالکل یعمہون. یعمہون یعنی کہ بالکل جس کو کوئی معلوم نہیں کہ میں کدھر، جنگل میں ہے، بھٹک رہا ہے، راستہ نہیں معلوم، بالکل گم شدہ بھٹک رہا ہے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، بالکل پریشان حال. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جو ہے دراصل ان کو اتنا بھٹکا دیا کہ یہ رستہ بھٹک گئے اپنی بغاوت میں. اب اللہ کی بغاوت میں یہ اتنے اندھے ہو گئے کہ اب ان کو صحیح رستہ نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دیکھو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال تو ایسی ہے نا کہ جس نے آگ لگایا اور پھر بعد میں جب چاروں طرف اجالا ہو گیا ان کے طرف، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لائٹ لے لیا، نور لے لیا، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، چاہے وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دیا؟ وہاں پر آگ ہے، یہ بات نوٹ کرنے کی، آگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آگ میں سے لائٹ لے لیا. یعنی وہ آگ جل رہی ہے لیکن اس میں اندھیرا ہے، اس نے کیا کر دیا؟ اس میں سے نور نکال لیا. ابن قیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ چھوڑ دی ان کے لیے، ان سے نور اس لیے لے لیا کیونکہ وہ دنیا میں صرف ان کو لائٹ ہی چاہیے تھی. ان کو جو ہے جو دکھنے والی جو لائٹ ہے، دکھنے والا جو ایسپیکٹ ہے، ان کو وہ چاہیے تھا. ان کو ایمان ان کے لیے ایسا تھا کہ وہ ایمان کو ایکسپلائٹ کرتے، ایمان کو جو ہے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے اپنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے وہ نور کو، جو نور ان کو ملا تھا، وہ نور کو ان لوگوں نے استعمال کر لیے، اور اس کو ان لوگوں نے جو ہے کیا بولیں گے، اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کا استعمال. اب قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے نور لے لیا، اس لیے وہ بھاگتے بھاگتے یہ ایمان والوں کے پاس آئیں گے، ہم کو تھوڑی لائٹ دے دو، ہم کو تھوڑی لائٹ دے دو. اور جو منافق ہے ان کے پاس ان کی اپنی لائٹ نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس نور کا استعمال کر لیا. تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس بھاگ رہے، ہماری مدد کرو، ارے ہم آ رہے، ہم کو تمہاری لائٹ سے تھوڑا بینیفٹ دو، ہم کو تمہاری ضرورت. لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں کیا کہتا ہے کہ میں ان کے بیچ میں اور ایمان والوں کے بیچ میں ایک دیوار ڈال دیتا ہوں اور ان کو الگ کر دیتا ہوں. یعنی کہ اگر تم اللہ کی ہدایت کو اس دنیا میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہدایت کی جو روشنی ہے وہ تمہاری روشنی اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں ہی دے دیتا،
آخرت میں اس روشنی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم کو پل صراط پہ کوئی روشنی نظر نہیں آئیں گی، اور تم مومنوں کے پاس بھاگیں گے کہ ہم کو دو، ہم کو دو، ہم کو دو، اور وہ لائٹ ملنے والی نہیں، اللہ ان کو الگ کر دیں گے اور پھر وہ اس پہ سے گر جائیں گے اور کدھر پہنچیں گے؟ نیچے آگ کے گھڑے میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ان لوگوں میں بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سورہ حدید میں بتاتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضربت بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ قیامت کے دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو ایمان والوں کو کہیں گے ارے ہمارے لیے رکو، ہمارے لیے رکو، ہم کو بھی تھوڑی سی لائٹ دے دو، ہمارے کو بھی تھوڑی سی لائٹ دے دو، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے پیچھے جاؤ اور وہاں سے اپنی لائٹ لو جہاں پر تم تھے۔ اور ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ منافقوں کے بیچ میں اور مومنوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، اور وہ دروازے کے اندر جو ہے مرسی ہے، رحمت ہے، اور اس کے باہر عذاب ہے۔ اور وہ بلائیں گے ہم تمہارے ساتھ تو تھے، ہم تمہارے ساتھ تو تھے دنیا میں، تو وہ بولیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے جو ہے اپنے آپ کو چیٹ کیا، اپنی روح سے تم نے چیٹنگ کی، اور تم رکے رہے، اور تم جو ہے ڈاؤٹ کرتے رہے، تم کو شک رہا، تم نے ہمیشہ جو ہے شک لائے اپنے دلوں میں، اور پھر تم جو ہے اپنے بارے میں یہ کیا بولیں گے گمان میں رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا کمانڈ آتا تھا تو تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایروگنس، تمہارے اوپر جو ایروگنس آ جاتا تھا اللہ کو لے کر۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا دے کہ میں اس طرح سے جو ان کا مذاق اڑاؤں گا قیامت کے دن، سورہ حدید میں اس طرح سے، وہ یہاں پر کہتے کہ ہم تو صرف مذاق اڑا رہے، اللہ تعالیٰ دے میں قیامت کے دن ان سے ایسے مذاق اڑاؤں گا۔ اور سب سے بڑا جو ہے بھٹکانے والا کون؟ سب سے بڑا بھٹکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان ہی جو ہے سب سے بڑا انسان کو جو ہے غفلت میں ڈالتا ہے، اس کے آگے جو ہے گمان میں ڈالتا ہے، اور اس کو جو ہے سبز باغ بتا کے کہاں لے جائیں گا؟ وہ جہنم کی آگ میں لے جائیں گا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ بہت پیاری بات ہے، دیکھو منافقوں کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں سورہ بینہ کب آتی ہے؟ سورہ قرآن میں جو ہے سورہ بینہ جو ہے سورۃ العلق کے بعد ہے، اور علق کیا ہے؟ سب سے پہلی آیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ کیا تھا؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس کے سورۃ البینہ کے بعد میں کیا آتی ہے؟ سورۃ القدر۔ اور سورۃ القدر کیا ہے؟ جو نزول ہوا ہے ہمارے پر قرآن کا، اس کا سیلیبریشن ہے، ہر سال ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور سورۃ البینہ کیا ہے؟ اہل القرآن کا سیلیبریشن ہے، جو لوگ قرآن کے ہیں، جو قرآن کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو سورہ علق اور سورہ قدر کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کو رکھا ہے کہ جو نازل ہوئی پہلی بار، اور اس کے سیلیبریشن کے بیچ میں اللہ نے کس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو قرآن کے لوگ ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ایمان کو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھو، اور نماز قائم کرو اور خیرات کرو، یہی جو ہے تمہارے لیے صحیح دین ہے، یہی دین پر تم قائم رہو۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، مخلصینہ، وہ لوگ جو بالکل مخلص ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے روک لیتے کس چیز سے؟ کہ میں بڑا ہوں، میری پوزیشن سے بڑی ہے، اپنے انا کو روک لیتے، وہ لیڈرشپ کے لیے نہیں لڑتے، وہ عہدے کے لیے نہیں لڑتے، وہ پوزیشن کے لیے نہیں لڑتے، وہ مخلص لوگ۔ پھر لہ الدینہ، یعنی کہ ان کے دین، یہ ایسے لوگ ہیں جو توحید اور عقیدے میں جو ہے کوئی قسم کی ملاوٹ نہیں لاتے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، نہ کوئی کسی بت پرستی کی عبادت کرتے، نہ کسی کو اپنے
اپنے ڈیزائرز کے اوپر جو ہے حاوی ہونے دیتے. ان کا دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ اللہ کے لیے ہی جیتے. اور حنفا کون ہوتے ہیں؟ وہ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو صحیح بات ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، پھر چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے لیکن وہ حق کے لیے کھڑے رہتے تھے. یہ ہے حنفا. حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نہیں یہ میں بعد میں بتاتی ہوں، اس کا اپوزٹ کیا ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے سورۃ البینہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور وہ اپنے دین کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اس کا اپوزٹ کون سی صورت میں آیا ہوا ہے؟ سورہ معاون میں. سورہ معاون ارایت الذی یکذب بالدین، ہاں یہ والے. اب اس میں جو ہے یہ آیات ہے سورہ 4 اور 5، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان لوگوں کے اوپر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں ان کا دھیان نہیں رہتا. ساہون، وہ اپنی نمازوں میں بالکل غفلت برتتے. آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں غفلت برتنا، نماز میں فورگیٹفل ہونا کا کیا مطلب ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو بولے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں، اس کے وقت پہ نہیں پڑھتے. یہ نماز جو ہے منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے. اور یہ نماز منافق کی ایسی ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو بیٹھے رہتا اور پھر جب سورج جو ہے ڈوبنے لگتا اور شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا تو پھر وہ جلدی سے بھاگتا، ٹھمکے مارتا ہے زمین پہ 4، اور پھر جو ہے وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرتا ہے اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا سا ہی یاد کرتا ہے. دو شیطانوں کے سینگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم ایمان لائے، ہم نے اس پر یقین کرے، لیکن پھر بھی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب شیاطین سب سے زیادہ ایکٹیو رہتے. عصر کے وقت، عصر سے مغرب کر کے بولا ہوا ہے اپنے بچوں کو اندر لے لو، اپنے جانوروں کو اندر لے لو، کھڑکیاں بند کر دو، مغرب سے پہلے پہلے سب کر. اور پھر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے پسندیدہ وقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، اور سورہ معاون میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک منافق کیسا ہوتا ہے. عمرو ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم جو ہے ریا کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. ایک آدمی آیا ابو یزید، اور اسے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی انسان اپنی نیکیوں کے بارے میں لوگوں سے اس کا ذکر کرتا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جو اپنی نیکیوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے اپنی نیکیوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے اسے کیا ہے تو اللہ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، تو کسی کو ذکر نہیں کرتا. جیسے کہ ایک شخص کا ایک قصہ ہے کہ وہ نماز میں تھا، اتنی لمبی سجدے کیا کہ لوگ بولے ارے یہ تو مر تو نہیں گیا، بعد میں دیکھے نہیں مر تو نہیں گیا، بہت سب اس کی تعریف کرنے، دیکھو کتنے لمبے سجدے کرا، کتنے لمبے سجدے کرا. سر اٹھا کے بولتا ہاں میں آج روزہ بھی ہوں. تو یہ آدمی کو جو ہے عبادت معلوم ہے لیکن عبادت کا مقصد نہیں معلوم ہے. تو یہاں پر جو ہے جب انسان لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتا لیکن السمیع کی خوشی کے لیے نہیں کر رہا، جو کہ سن رہا ہے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند بھی نہیں کرتا اور اس کو ذلیل بھی کرتا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے مشکل نماز ایک منافق کے لیے جو ہے وہ صلاۃ الفجر ہے اور صلاۃ العشاء ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نمازی اور یہ بالکل جو ہے نا رینگتے رینگتے اس کو آتے ہیں. اور اگر نہیں سوری سب سے مشکل نماز جو ہے ایک منافق کے لیے صلاۃ الفجر ہے اور صلاۃ العشاء ہے. اور اگر ان کو اس کا اجر کا احساس ہوتا ہے یا اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا اجر ہے اس میں، تو یہ رینگتے ہوئے بھی آتے. اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اس زمانے میں جو بالکل اندھیرے میں ہوتی تھی، کسی کو شکل بھی نظر نہیں آتی تھی، تو ان کو ایسا تھا کہ دنیا میں کس کو پتہ چلے گا، چھوڑا ان کا ہر کام جو ہے دنیا کے لیے ہوتا تھا. تو یہ دو نمازوں کو جو ہے وہ کسمساتے بالکل آتے بھی نہیں تھے، اور کیونکہ اس میں کوئی فائدہ تھا ہی نہیں ان کو یہ دو نمازوں میں، نہ ان کی ہاں کار ہوتی، نہ ان کو جو ہے جے جے کار ہوتی، نہ ان کے بارے میں کوئی تعریف کرتا، تو کیوں یہ نمازوں کو جانے کا. اب یہاں پر جو ہے میں نے اس کا
ब्रेकअप दी हुई कि मुनाफिक की नमाज, मुनाफिक के बारे में अल्लाह का क्या सूरह बय्यना में और मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह माउन में क्या कहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है अल-मुमिनून में ये अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ख़ाशिऊन के बारे में, खुशू क्या चीज़ है? खुशू का जो रूट वर्ड है वो खशा मतलब कि साइलेंस, खामोशी। तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बारे में डूबे, अल्लाह की याद में खोए हुए है। तुम्हारा पूरा मैटर जो है ना अल्लाह ताला के साथ ऐसा है कि बस तुम्हारे को कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है और तुम्हारे पास कोई चीज, कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी नमाज में दाखिल नहीं हो रहा है। खामोश है तुम बिल्कुल, उसको बोलते हैं खुशू। खुशू जो है हमारे दिल का मामला है, हमारे दिमाग का मामला है, बिल्कुल फोकस। खुदू क्या है? हमारा फिजिकल मामला है, जो कि वजू करना, टाइम पर पढ़ना, अच्छे कपड़े पहनना, ये खुदू। और खुशू हमारे दिल का मामला है कि बिल्कुल होके फोकस होके नमाज पढ़ना। हाफिजून कौन है? वो है जो आउट बाहरी तौर से भी जो है अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, और खुशू जो है वो जो अंदर से जो है नमाज की हिफाजत करते हैं। तो हाफिजून यानी कि बिल्कुल वक्त पे पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, गुस्ल वजू तहारत का एहतमाम करना, सफाई से पढ़ना, किबला रुख होके पढ़ना, ये सब जो है हाफिजून में आता है। और खुशू का मतलब वो है कि खुशू के जो दिली मामलात है, जो नमाज के जो दिली मामलात है, ध्यान से पढ़ना, तिलावत पे ध्यान देना है। अल्लाह ताला हमको उसमें बनाए, मुझे भी उन लोगों में बनाए या रब्बुल आलमीन, कि हम खुशू से नमाज पढ़े और हाफिजून में रहे। और जो है इसका जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि हाँ, खुशू का और हाफिजून का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है अल्लाह ताला ने अल मोमिनून में, इबादुर रहमान में बताया है। जबकि एक मुनाफिक क्या करता है? एक मुनाफिक जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन पे ठुमके मार के उठ जाता है, जबकि एक मोमिन जो है बिल्कुल अपने आप को खुशू के अंदर जो है, सजदे के अंदर जो है अपने आप को डुबा देता है। यहाँ पर जो है एक टिप है कि अगर हम चाहते कि हमारी नमाज के अंदर जो है अ, खुशू पैदा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि 5 मिनट पहले जो है हम जानेमाज पे जाके बैठे और 5 मिनट पहले जो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते हुए अल्लाह का जिक्र करें, और जिक्र करने के बाद फिर जो है खड़े होके अल्लाह अकबर करें। उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है उसके लिए तरफ चले जाता। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने मोबाइल रख के अल्लाह अकबर का, तो फिर भी मोबाइल की जो चीज है वो दिमाग के अंदर डाउनलोड होते रहती, तो वो नमाज में कोई फायदा नहीं। इब्ने कय्यम का कहना है कि हर उम्मत के ऊपर नमाज फर्ज हुई और हर नमाज में जो है सुजूद फर्ज था। क्यों? क्योंकि सुजूद में जो है अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह के करीब होता है। और वो कहते हैं कि जो इंसान अल्लाह के सामने गिर जाता, अल्लाह ताला उसको उठा देता, उसको उसके दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह के सामने अपने आप को गिरा दो तो अल्लाह ताला तुमको जो है उठा देता है। हनफ इब्न नुकैस रहीमहुल्लाह ताला जो है एक दिन मस्जिद अक्सा में जो है एक आदमी को देखा कि वो पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे और सुजूद कर रहे और लंबे लंबे सुजूद कर रहे और काफी देर तक पढ़ रहे और रकातें बस पढ़ रहे। तो उन्होंने बोले कि आपको कैसे याद है आपने कितने रकातें पढ़े? बोले मैं भूल भी गया तो क्या हो गया, अल्लाह को तो याद है कि मैं कितनी रकातें पढ़ रहा हूँ करके। तो उन्होंने फिर वो जो नमाज पढ़े थे उन्होंने बोले कि मैंने अपने हबीब को, मेरे हबीब ने मुझे एक बार कहा, और फिर वो रोने लगे। फिर वो अपने आप को संभाले, फिर बोले मेरे हबीब ने मुझसे एक बार कहा, फिर रोने लगे। मेरे हबीब ने मुझसे कहा, हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि हर सजदा जो तुम करते हैं, अल्लाह ताला तुमको उसको हर सजदे में जो है तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता है, डिग्री बाय डिग्री, डिग्री बाय डिग्री। यानी हर सजदे पे तुम्हारा डिग्री जो है अल्लाह ताला के सामने बढ़ता है और तुम्हारे से जो है गुनाह निकालता है। तो हनाफ रजी अल्लाह ताला ने कहा, रहीमउल्लाह ने कहा, आप कौन है? तो उन्होंने बोले मैं अबू दर गफ्फारी हूँ रजी अल्लाह ताला ने। यानी कि सोचो उनका कितना कितना जबरदस्त खुशू होगा उनकी नमाज के अंदर। सुजूद जो है अल्लाह ताला से करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया। जितना करीब तुम अल्लाह ताला से नमाज सुजदे में होते हैं और उतना चाहे जो है अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारे जो है अल्लाह ताला नजदीक। फिर उसके बाद जो है हर फजूल बात, हर फजूल गुफ्तगू, हर बुरी गुफ्तगू, हर तकलीफ देने वाली गुफ्तगू, ये जो है तुम्हारे आगे कोई मानी नहीं रखती जब तुम नमाज में रहते तब।
اللہ تعالیٰ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ورقعوا مع الراکعین، یعنی کہ رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رکوع کا الگ ذکر کرتے ہیں، سجدے کا رکوع کا ذکر الگ کرتے ہیں۔ رکوع کا ذکر اس وجہ کہ رکوع کرنے والے ان لوگوں میں جمع ہو جاتے ہیں جو مومنوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مومنوں کی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے والوں کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے سجدے میں ڈبو دو، اور پھر یہ چیز جو ہے سجدہ جو ہے یہ ایک جو ہے منافق کو ایک مومن کے ساتھ سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں پر جو ہے سجدہ ہم کو اس دنیا میں، یہ بات نوٹ کرنے کی، اس دنیا میں سجدہ جو ہے ہم کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور آخرت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے انشاءاللہ یا رب العالمین۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور حضرت ربیعہ ابن کعب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، تو ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو مجھ سے کیا مانگو، تو بولے یا رسول اللہ میں آپ کو مرافقہ مانوں چاہتا ہوں کہ جنت کے آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، تو آپ نے کہا کہ اپنے سجدوں کو بڑھاؤ، یعنی کہ یہاں پر اللہ تمہارے قریب ہو جائیں گے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سجدوں کے ذریعے قریب ہو جائیں گے، اور جتنی تمہارے سجدوں میں یہاں پہ انکریز ہوں گا اتنی ہی تم کو شفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے قیامت کے دن ملے گی۔ صلاح جو ہے انسان کو جو ہے یہ گریڈی، لالچ، کنجوسی اور بے صبری ہونے سے بچاتا ہے، جیسے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی بالکل جدل میں، بالکل ریسٹلیس بنایا، اور اس پہ جب کوئی چیز مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس اچھائی آتی ہے تو وہ جو ہے انگریٹفل ہو جاتا، وہ جو ہے انگریٹفل ہو جاتا۔ لیکن جو نماز قائم کرتے ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے یہاں پر ہمارے پر کہ ہمارے کو چاہیے کہ ہم ہماری نماز کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ہماری نمازوں کا خیال رکھیں، اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو، اور اللہ کی خوب صبح شام تعریف کرو، اس کی ذکر کرو، اس کی حمد کرو، اور وہ تمہارے تک آتا ہے، اس کے اینجلز جو ہے تمہارے کو جو ہے نور اندھیرے سے باہر نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے پاس پہنچتا ہے اور اپنے ملائکہ کو بھی، اور وہی ہے جو تمہارے کو جو ہے اندھیرے میں سے جو ہے اجالے کی طرف لے کر آتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے رحمان رحیم ہے جو ہے اپنے ایمان لانے والے بندوں پر۔ سورہ عمران میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے کھڑے بیٹھے سوئے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کے اوپر جو آسمان ہے، زمین ہے، اس کے اوپر جو ہے بہت غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے کہ اے میرے رب تو نے یہ سب کچھ جو ہے فضول نے نہیں بنایا ہے، اللہ ساری تعریفیں صرف تیری ہے، اور تو ہم کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا۔ اور یہ آیتیں جو ہے ہم کو 190 سے لے کر 200 آیت سورہ عمران کے آخری 10 آیتیں جو ہے جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ پڑھنا یہ آپ سب کی سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے تہجد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرو، ہر ایکٹ آف ورشپ، ہر عبادت جو ہے اس کے آگے جو ہے کچھ نہ کچھ رول ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے بارے میں کچھ شریعت ہے، جیسے کہ اگر تم کو زکوٰۃ دینا ہے تو اتنی دینی ہے، نماز پڑھنی تو اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اس وقت نہیں پڑھنی ہے، اس وقت پڑھنی ہے، اگر تم کو حج پہ جانا ہے تو انہی مہینوں میں جانا ہے، پھر اس کے ارکان تم کو بتا دیتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے اللہ کی عبادت کے آگے پیچھے جو ہے ایک رول ہے، ایک لیجسلیشن ہے جو اس کو گورن کر رہا ہے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے پیچھے کوئی رول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں لگایا اس کے اوپر، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے، اگر کوئی تمہارے کو فورس کرتا ہے ذکر مت کرو تو تم منہ بند کر کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے، تم کو کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، اور اسی وجہ سے جو ہے ذکر جو ہے ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت، ہر سچویشن میں کر سکتے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عمران میں جو میں نے پڑھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اسلام کے جو قانون ہیں یہ بہت سارے ہیں، اور میرے کو جو ہے مجھے ایسا کچھ دو کہ میں آسانی سے سمجھ سکوں اور اللہ
اللہ کے نزدیک رہ سکوں، کہ اتنا سب میرے نہیں سمجھ، بہت بدو لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، دماغ بھی اتنا زیادہ مضبوط، پڑھے لکھے نہیں ہونے کی وجہ سے جو میموری بھی اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی، تو آپ مجھے اتنا سارا نہیں سمجھ میں آ رہا، تو مجھے ایسی کوئی چیز دے دو جس کو میں پکڑ کے رکھ سکوں۔ تو بولے کہ اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی مت رکھو، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت عظیم و شان ذات ہے۔ امام احمد کی حدیث ہے۔ اور جب دیکھو تم خود دیکھو، جب تمہاری زبان ہلتی نہیں تو حلق سوکھنے لگتا، منہ ڈرائی ہونے لگتا، تو کیسے ہمارے منہ کو جو ہے ہم موائسٹ رکھے اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر سورہ نساء میں بھی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد میں رہو، چاہے تم کھڑے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، اور جب تم سیکیور ہے تو اپنی نمازوں کو قائم کرو، بے شک نماز پڑھنا جو ہے تمہارے پر ایک ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر۔ ذکر جو ہے ایک مسلمان کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے کہ ایک مچھلی کے لیے پانی، ابن تیمیہ کا کہنا ہے۔ اب جو ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ منافقوں کے بارے میں کہ بے شک نماز جو ہے نہیں، ہپوکریٹ جو ہے، جو منافق ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ تو جب نماز کے لیے وہ کھڑے رہتے تو بالکل آدھے دل سے کھڑے ہوتے، بالکل بے دلی سے کھڑے ہوتے تاکہ لوگ ان کو دیکھ لیں بس، مگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ سے یہ جو دعائیں جو میں نے تم کو دی ہوں، یہ جو دعائیں جو ہے تم لوگ یاد کر لو، کیونکہ یہ دعا کو چاہیے کہ ہم جو ہے سلام کے پہلے پڑھے۔ اللہم اجعلنی وعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک، یہ اللہ مجھے پرمیشن دے گا، مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری خوب ذکر ادا کروں اور تیری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں، اور جو ہے جو تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کو میں برابر سے اس کی حفاظت کروں اور اس پر عمل کروں۔ اور حضرت معاذ بن یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ اور یہ والی جو دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ والی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جو وہ یمن کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان سے کہا تھا کہ یہ دعا ضرور پڑھنا سلام کے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیری خوب صحیح طریقے سے تیرے کو یاد کر سکوں، اور تیرے ذکر کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو ہے میں تیری عبادت بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل نے سوری ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے اندر کیسے شفٹ ہوا۔ اوکے، یہاں پر جو ہے سورہ مریم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ کچھ نبی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، پھر ان کے بعد میں جو ہے ہم نے جو ہے نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں ابراہیم اور اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام، اب پھر جو ہے ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو گائیڈ کیا، ہدایت دی اور ان کو چن لیا۔ جب بھی ان کے پاس جو ہے ریولیشن آتا تھا، نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، تو اور ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، روتے تھے اور خوب روتے تھے، وہ گر جاتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے اور روتے تھے۔ اور جب ان کے جنریشنز آئے، دیکھو سورہ مریم کے جب ان کے جنریشنز آئے تو انہوں نے جو ہے اپنی نمازوں کو کھونا شروع کر دیا اور اپنے ڈیزائروں کو، اپنے خواہشات کو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا اس کا ان کا انجام انہوں نے اس دنیا میں دیکھ لیا۔ اور انجام تو ہم کو خود کو معلوم ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا دل جو ہے دنیا کی شہوتوں سے یا اللہ خواہشات سے جو ہے انسان کا دل بھر جاتا، اور پھر جب یہ دلوں میں جب جگہ بن لیتی تو کیا ہوتا، انسان پھر ہر کام کو برائی کی طرف وہ لے جاتا اور یہ ضلالت کی طرف لے جاتا۔ ضلالت کہاں لے جاتی انسان کو؟ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا۔ منافقون جو ہے انہوں نے کیا کیے، ان کا خدو چلا گیا نا، خدو یعنی باہر سے جو ہے ان کا جو دکھاوا تھا وہ صرف باہر تھا، انہوں نے ان کا خدو جو باہر سے نظر آتا وہ دکھاوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے ان کا اندر کا بھی جو خشوع تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے باہر سے جو نظر آنے والی ہیوملٹی ہے وہ سجود ہے، ان کا سجود ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا،
ان کے اندر سے جو ہے اللہ کے بارے میں جو ان کی دل کی جو نرمی تھی، دل کے اندر جو ہدایت کی طلب تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. جو سجود ختم ہو جاتا تو انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا، اور پھر ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر برائی جو ہے ان کے دل میں جگہ بنا لیتی. سجود کا ختم ہونا یہ دل کی بیماری کو دعوت دینے والی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عراق کا گورنر بنایا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میری سب سے پہلی نصیحت تم کو یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنی نماز کو چھوڑ دیا تو تم نے سب کچھ چھوڑ دیا. صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جیروسلم میں داخل نہیں ہوئے، کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک جو ہے جیروسلم کے باہر وہ قیام کر کے رکھے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ یہ لوگ جو ہے تہجد کے لیے نہیں اٹھیں گے میں اندر نہیں جاؤں گا، میں اندر جاؤں گا ہی نہیں. اور جس رات کو انہوں نے دیکھے کہ سارے خیموں کے اندر لائٹ لگی ہوئی تھی، کندل جل رہے تھے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، بولتے اب میں اندر جاؤں گا کیونکہ اب جو ہے ہم کو جیت یقین ہے. یعنی کہ یہ ان کا ایمان تھا اپنی نماز اور اپنے سجود کو لے کر کے. بس دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ہو، کچھ بھی ہونے دو، سجدہ ہے میرے پاس، میں سجدہ کروں گا اور میں سجدے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کروں گا اور کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی حاصل کروں گا. معاون وَيَمْنَعُ الْمَعُونَ، معاون کیا ہے؟ بیسک بیر منیمم چیز ہے، بیر منیمم صدقہ ہے، لیکن جو ہے یہ منافق جو ہے اس سے بھی جو ہے لوگوں کو روکتے ہیں. اور یہ بہت کامن چیز، معاون کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بالکل کامن چیز. ابن ابی حاتم کا جگہ کہ اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب کہ معاون کا سب سے بڑا فارم کے زکوٰۃ ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک اماؤنٹ کی بہت چھوٹی سا حصہ ہے. اور اس کا سب سے چھوٹا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چھنی دے دینا، کسی کو بالٹی دے دینا، کسی کو سوئی دے دینا، اگر کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو وہ چیز دے دینا. یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ کوئی بولا کہ ایک ہنڈی دے دو پلیز، یا ہمارے کو جو ہے نمک دے دو، پانی دے دو، آپ کے پاس ماچس ہے کیا، آپ کے پاس یہ ہے کیا. لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگ اس چیز کو دینے سے بھی جو ہے روک لیتے. اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا معاملہ کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ چھوٹی سی چیز ہے، معاون ہے، لیکن اس سے بھی روک لیتے اپنے آپ. اور جو ہے جب اللہ غریب کے معاملے میں دینے کا آتا ہے یا کوئی چیز دینے کے لیے آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے دور رکھتے. زیادہ سے تفسیر مفسرین کا کہنا ہے کہ معاون جو ہے وہ بہت چھوٹی چیزیں جو اکثر جو ہے پڑوسی آ کے مانگتا ہے، تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارے پاس، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کبھی کبھی امیر، کبھی کبھی ضرورت، سب کو جو غریب کو بھی جو ہے کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ان کو ضرورت پڑ جاتی. لیکن جب تمہارے دل میں منافقت ہے تو تم ان چیزوں کو دینے سے بھی جو ہے گریز کرتے، تمہارے دل میں کجیا، تمہارے دل میں جو ہے ایک قسم کی کنجوسی آ جاتی. اور یہ جو چیزیں جو ہے ریٹرن کرنے والا ہے تم کو نیبر، اپنے اوریجنل فارم میں ریٹرن کرنے والا ہے آپ نے استعمال کے بعد میں، لیکن پھر بھی تم نہیں دیتے. جیسے کہ ابھی کوئی مہمان کے پاس، پڑوسی میں مہمان تکیے دو یا ایک بیڈ شیٹ دے دو یا یہ دے دو، لیکن ان کے پاس رہنے کے بعد یا تو ایک تھوڑا سا ہم تھوڑی سی یہ چیز دے دو، یہ ضرورت کے وقت، لیکن ہم اس کو بھی جو ہے معاف کرتے. تو یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انسان، اتنے چھوٹے دماغ والے انسان، ایسے کنجوس انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو چھوٹی سی بھی سیکریفائس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جو ہے اس دن چھوٹی اجر سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دینا. سورہ قریش. اب یہاں پر جو ہے حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ ریاکاری کرتا ہے، اور اگر وہ نماز مس کرتا ہے، اوکے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے، اور جب وہ نماز اس کی کھو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو اس کو فکر بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ جو ہے دوسروں کو معاون، چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے میں بھی گریز کرتا ہے. اور سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ. یہ تک دینے میں وہ گریز کرتا ہے. سورہ قلم میں ایک سٹوری آف دا گارڈن ہے کہ وہ آدمی کے پاس ایک گارڈن تھا، اس کے اندر بہت پھل اگتے تھے، تو وہ روز صبح گارڈن میں جانے سے پہلے جو ہے غریب آ کے وہاں سے گارڈن میں سے پھل اٹھا لیتے تھے، اور وہ برا بھی نہیں مانتا تھا. تو جب تک اس کا گارڈن بڑا پھل رہا پھول رہا تھا، لیکن اس کے بچے جب آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ چیز روک لی کہ یہ ان کو کیوں دیے، غریبوں کو کیوں دو. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر قریش کے لوگوں کو کسی کا ایگزامپل دیا ہے قریش کے لوگوں کو، تو وہ جو ہے ان لوگوں کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ دیکھو یہ لوگوں کو دینے سے گریز کر رہے تھے.
یہ لوگوں کو دینے سے گریز کر رہے تھے تو تم کا کیا حشر ہوگا؟ تم بھی جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے اور لوگوں کو حق سے روکو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکو گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے تم اگر اپنے آپ کو پیچھے کھینچو گے، میں تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ سورہ قلم میں وہ بغیچے والوں کا ہوا۔ اب سورہ قریش کا پلیسمنٹ دیکھو قرآن میں کتنا پیارا ہے۔ سورہ قریش کے بعد میں کیا آتا؟ سورہ قریش کے پہلے کیا آتا؟ سورہ معاون، کہ جو باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے گریز کر دے۔ قریش میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے کہ میں ہی ہوں جس نے تم کو کھانا پہنچایا اور میں ہی ہوں جو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ میں ہی تم کو امن پہنچایا۔ لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ تم معاون کے اندر تم روک رہے اپنے آپ کو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دینے سے، لیکن قریش میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری جو سٹی بنی ہے یہ کس وجہ سے بنی ہے؟ ایک نبی کی وجہ سے تو بنی ہے، اور آج میرے ہی نبی کو جو ہے تم وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے باہر۔ یعنی یہ جو مکہ جو بسا ہے یہ ایک نبی کی وجہ سے بچا، میرے نبی کی وجہ سے بسا ہے، اور آج میرے ہی ایک نبی کو تم یہاں سے نکالنے والے ہو تو تم کیسے پراسپر کرو گے؟ سورہ قلم کا اگزامپل یہاں کیسے تم وہاں سے پراپر کر، تمہارے پہ ضرور بربادی آئیں گی۔ تم جو جمع کر رہے ہو اور جو غریبوں کو باہر ہکال رہے تو کیسے تم جو ہے فلاح پاؤ گے؟ اور سورہ معاون کے بعد کیا آتا؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا مطلب کہ بھرپور بے حساب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ جو لوگ دے رہے، تو یہاں پہ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ یا اللہ سورہ معاون جو ہے منافقوں کے تعلق سے نازل ہوا، اور جو اس کے بارے میں جو اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مومنوں کی صفت کے بارے میں ذکر کیا، یعنی سورہ معاون میں ہپوکریٹس کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں بتایا، اور سورہ کوثر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے والوں کی کوالٹیز کے اوپر بتایا گیا، نازل ہوا، اس میں وہ ذکر ہے۔ اگر انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے اطاعت میں، اوکے، اور ہم کو پوزیشن جو ہے صحابہ کا بھی نہیں مل سکتا، تو یا اللہ تعالیٰ پلیز یا اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے منافقوں کی حرکتوں میں بھی مبتلا مت کر۔ یعنی اگر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نہیں مل رہا، صحابہ کے ساتھ جنت میں جگہ نہیں مل رہی، تو یا اللہ تعالیٰ تو ہم کو پلیز منافقوں کی حرکتوں سے بھی تو ہم کو بچا لے اور ہماری پناہ میں ہم کو لے لے۔ اور جزاک اللہ خیرن، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے مجلس کی دعا پڑھنے بھول گئے تھے، تو میں پہلے یہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب کوئی سوچے گا کہ ہم کیوں جو ہے سورہ عصر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابہ جو ہے کہتے تھے کہ ہم جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت نہیں کرتے۔ تو ابھی ہم جو ہے ڈسکشن ٹائم اور کوشچن آنسر ٹائم کریں گے انشاءاللہ، اور میرے بولنے میں اللہ تعالیٰ یا آپ کے سمجھنے میں میرے وجہ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہم کو صحیح راستے پر چلنے والا بنا، منافقوں میں نہ بنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے میں ایمان کو بہت بڑھا دے۔ اس کے لیے وہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا و عمل متقبلا و صالحا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان میں بڑھا، یقین میں بڑھا، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں بڑھا، اور پھر ایسے اعمال پہ نیک اعمال پہ بنا جس کو تو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہے، میں عالمہ نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، جو بھی میری چھوٹی بہت سمجھ میں آتا میں سمجھاؤں گی، کوشش کروں گی، نہیں تو پھر انشاءاللہ آگے میں ایڈریس کروں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم کو بار 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 یہ ہے کہ احساس ہو اس چیز کا، اس پر اپنا زبان سے اس کی تصدیق کرے اور پھر اپنے عمل کے اندر اس کو لے کر آئے۔ اس میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ لوگ پرفیکٹ ہے، مگر ہم کو یہ پتا ہے کہ جب تک کہ آخری سانس سے ہم کوشش ضرور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے اینڈ ریزلٹ کے اوپر جو ہے اجر نہیں دے گا کہ تم کتنے سکسیسفل رہے، ریس تم نے کتنی فاسٹ کمپلیٹ کر، کتنے تم جو ہے فنیشنگ لائن تک پہنچے، نہیں، تم وہ ریس کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی، وہ جدوجہد اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی ہے، نہ کہ اینڈ ریزلٹ۔
اینڈ ریزلٹ تک پہنچنے کے لیے تم نے کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنی سیکریفائسز دی اور کتنی جدوجہد کی ہے، وہ تمہارے اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل کسی کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہے، تو وہ اگر روزے رکھ رہا ہے تو، لیکن جو روزے رکھنا ہے جس کے لیے مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ روزے رکھ رہا ہے، تو سوچو اس کا روزے کا معاملہ کیسا ہوگا. کسی کے لیے جو ہے نماز کے لیے اٹھنا فجر میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کسی کے لیے تہجد بھی اٹھنا آسان ہے. تو تہجد اور نماز کے لیے جو جدوجہد کرا ہے صبح میں، وہ اللہ کی نظر میں. تو ہر کسی کا ایک اپنا چیلنج ہے، ہر کسی کی ایک اپنی سچویشن ہے، ہر کسی کے لیے ایک اپنی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکل کو پار کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. شاید وہ کامیاب بھی نہ ہو جائے، شاید موت آ جائے اس سے پہلے، لیکن وہ کوشش میں مر گیا، کوشش میں اس کو موت آ گئی. تو جدوجہد میں جب وہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کو تو اللہ تعالیٰ I tried my best یا رب. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یا رب، یا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یا اللہ تعالیٰ قبول کر لے یا رب، قبول کر لے یا رب، قبول کر لے یا رب. کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان عمل میں پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا جگہ بن کے رہے. یہ جو ایکسٹرا بیگیج ہے ہمارے دل کے اندر سے نا، لوگوں کے لیے برائی، لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں، لوگوں کے بارے میں حسد، قنا، جلن، یا دنیاوی محبت یا مال کی محبت، یہ ساری چیزوں نے جب دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے نا، تب انسان عمل سے پیچھے رہ جاتا. اپنے آپ کو، اپنے بیگیج کو کم سے کم کلیئر کرنے کی کوشش کرو. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پازیٹیو بیگیج لے جانے کی کوشش کرو. نیگیٹیوٹیز کو پیچھے چھوڑ دو. دنیا بہت چھوٹی ہے. کسی کے بارے میں کسی نے کچھ بول دیا چھوڑ دو، کسی نے کچھ کر دیا چھوڑ دو. آپ سچ میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے اور کسی کو برا بھی نہیں بولتے تھے، لیکن جب اللہ کی بات آتی تھی تو گھر تک چھوڑ کے آتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اس کو بالکل جو ہے ویسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. جب ہمارے بارے میں کوئی کچھ برا بولتا تو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن جب اللہ کے اوپر بات آتی تو پھر اس کو چھوڑو مت. ایسے ہی معاملہ رکھو، دیکھو لائف بہت ایزی ہو جائیں گی. بہت بہت سیلفلیسلی تم زندگی گزارو. جو صحیح ہے وہ کرو. سامنے والے کو صحیح لگے نہیں لگے، پسند آئے نہیں پسند آئے، وہ کیا سوچیں گا، وہ کیا کرے گا، جسٹ لیو اٹ. تم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اللہ کو خوش رکھنے کا مقصد رکھو. اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی سب کو تمہارے سے راضی کرے گا. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلائیں بلند کر. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی تمہاری عزت سب کی نظروں میں بنائے گا، کیونکہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس کو راضی کرنا. اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی فرشتے، اس کی مخلوق، ساری مخلوقوں میں ذکر ہوں گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ہم لوگوں میں سب سے بڑا پرابلم، الحمدللہ ہم بڑے گناہوں میں نہیں ہیں. نہ ہم شراب پیتے، نہ ہم زنا کرتے، نہ سود میں ہے، نہ ہم لوگ جو ہے کسی کا مرڈر کرے، کچھ نہیں. ہمارے میں جو دل کی بیماریوں نے جو ہے نا ہمارا معاملہ خراب کیا ہوا. اپنے دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو. کسی نے کچھ بول دیا چھوڑ دو. کسی کی غیبت ہو رہی ہے ٹوک دو، وہی ٹوکو. سامنے والے کو برا لگا لگنے دو. زبان کھولو. یہود کے اندر جب عذاب آیا ایک قوم کے اوپر تو فرشتے بولے یا اللہ، جبرائیل علیہ السلام بولے یا اللہ اس میں تو کتنا بڑا نیک بندہ ہے تیرا. تو بولے سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا برائی ہوتے ہوئے لیکن وہ خاموش تھا. کیا فائدہ ایسے علم کا؟ کسی کی غیبت ہوتے ہوئے دیکھے ٹوک دو ادھر، کسی کی برائی ہوتے ہوئے دیکھے ٹوک دو ادھر. نہیں کر سکتے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن حصے دار مت بنو. اپنے دل میں کالا مت آنے دو، اپنے دل کو کور مت ہونے دو. بہت مشکل سے ایمان ہمارے تک پہنچائے، یہ دین ہمارے تک پہنچائے، اس کی خوب حفاظت کرو. چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جائیں گی. کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ یہ بیگیج، یہ سارا سڑا ہوا کچرا اپنے ساتھ لے جائیں گے. بغض، کینہ، غیبت، حسد، جلن، مال کی محبت، یہ لے کے جائیں گے. جبکہ میں یہ سب باتیں کر رہی ہوں، مجھے خود کو معلوم ہے کہ میں اپنے آپ کو آئینہ بتا رہی. دراصل میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی، لیکن یہ میرے اپنے آپ میں بیماری ہے. لیکن جب بولتے نا، جب ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب زبان پہ آتی تو انشاءاللہ ہم امرے ہاتھ پیر میں بھی اس کو لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا. رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو آمین. جائے. ہم تیرے دین سے راضی ہیں، ہم تیرے تجھ سے راضی ہے، تیرے دین سے راضی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے. تو بھی راضی ہو جائے رب، معاف کر دے یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز پیارے بہنوں،